على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے. اور مسند احمد میں روایت حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت پڑھ لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، اور جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے جمعے تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا. روح المعانی میں دیلمی سے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے. امام ابن جریر طبری نے روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. علماء یہود نے ان کو بتایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں ہیں. ایک تو ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے. دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کے مشرق و مغرب و تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے. تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے. یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا. پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے. آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وحی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا، مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حال میں گزر گئے کہ نہ جبرائیل امین آئے نہ کوئی وحی آئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج و غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس صورت میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اس صورت میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعات کا بھی مفصل بیان آ گیا، اور نوح کے سوال کا جواب بھی قرطبی مظہری بحوالِ ابن جریر، مگر نوح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا، اس کو بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا ہے۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا ایک خلاصہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جو آیتیں پڑھی گئی ان کا جو مالک و مسائل ہے خلاصہ ہے۔ یہ سورہ کہف جو ہے جیسے بتائیں کہ شروع اور آخر کی اگر 10 آیتیں کو یاد کر لیں تو وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تقرر ہو جاتا ہے۔ پوری سورہ کہف یاد کر لیں تو زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ یہ نور جو ہے قرآن کریم کا نور ہے، اور بتایا کہ اگر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیں تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کا نور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر دجال بھی رونما ہو جائے تو دجال کے فتنوں سے بھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دجال کا فتنہ ایسا زبردست فتنہ ہے جس سے نبیوں نے بھی پناہ مانگی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پناہ مانگتے تھے۔ اب دجال ایک دم کا آنے کا نہیں ہے، اس سے پہلے اتنے فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی حیرت میں ہو جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، اس وقت میں نہیں آنے کا۔ اب اس وقت جو چل رہا ہے کورونا، ایک طرف تو بیماری، دوسری طرف یہ فتنہ بھی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ کہیں الیکشن ہو، بھیڑ بھاڑ ان کی ہو، یہ بیماری کی وہ چلا جاتا چھٹی لے کہیں ہو۔ اب اگر کنبھ کا میلہ بھی چل رہا ہے تو وہاں سے بھی بیچارہ آ گیا، ادھر ادھر چلا گیا۔ یہ اس طرح کی سمجھدار بیماری ہے، اسے پولیٹیکل بیماری بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بیماری کے بچاؤ کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتلا دیے۔ 5 مرتبہ تو کم سے کم آدمی نماز پڑھے گا تو ہاتھ دھوئے گا، بیت الخلاء پیشاب پخانے سے فارغ ہوگا تو ہاتھ دھوئے گا، کھانا کھائے گا تو ہاتھ دھوئے گا، کسی الٹی چیز کو ہاتھ لگ جائے تو اسے ہاتھ دھونے ہی دھونے، تو موقع سے ہاتھ دھونے کی ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ وہ صاف ستھرا رہے۔ آپ اگر گھر میں بھی آتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے یا وضو کرتے تھے، پھر ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو یہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا۔ راہ چہرے پر نقاب، تو ہمارے یہاں عورتوں کو چہرے پر نقاب ڈالنے کا حکم ہے۔ اب چونکہ عورتوں کے نقاب ہی چھینے گئے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم ان کے نقاب چھین تو تم بھی لگاؤ۔ اب وہ مردوں کے منہ پر بھی نقاب آ گئے، انہیں بھی اپنا منہ چھپانا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بیماری ہے کہ وہ بیچاری چھوڑ گئی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، سبھی کو اپنی پناہ میں رکھے۔
جیسے اخبارات بتا رہے ہیں لکھنؤ میں 40 ڈاکٹروں نے ڈبل ویکسین لی، ڈبل دوا لینے کے بعد بھی کرونا ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے آدھے سے زیادہ وکیل اور جج نے کرونا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی اور بلکہ پوری ملت انسانیت کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر یہ کوئی زبردست فتنہ بھی ہے، جیسے یہودیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ دیکھنے میں تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مخاطب ہوتے تھے تو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے تھے رائنا، پیغمبر ہماری طرف توجہ کیجیے، رائنا رعایت کیجیے ہماری طرف۔ جب ان یہودیوں نے بھی اسے بولنا شروع کیا لیکن زبان کو تھوڑا لپیٹ کر کے راعینا اور راعینا دونوں زمانے ایک دم بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ راعینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور راعینا کا مطلب یہ کہ ہمارے غلام تو ہمارے چروائے ہمارے خادم، وہ لپیٹ کر کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اور کہا صحابہ سے کہ تم رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، پہلے اس بارے میں یہ۔ تو یہ بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حضور سے کہنے اگر تیار فرمائے، لیکن اندر کیونکہ دلوں میں بہت راوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک یہودی حضور کی خدمت میں آیا، آ کر اس نے کہا السلام علیکم، اتنی تیزی کے ساتھ کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے حضرت عائشہ سمجھ گئے۔ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا کہ تیرا ستیہ نام ہو، تیرا ہی بیٹا غرم کیوں ہو رہے۔ حضرت نے کئی جملے کہہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے کہا نہیں خاموش ہو جاؤ، کچھ مت کرو۔ اس نے کہا آپ نے سنا نہیں، اس نے کیا کہا؟ میں نے سن لیا۔ اس نے کہا السلام علیکم یعنی تمہارے اوپر موت ہو، یعنی تم مر جاؤ۔ حضور کو بدعا دی اس نے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا جواب کیا تھا؟ میرا جواب تھا وعلیکم، بس وعلیکم مطلب کہ تم پر بھی، یعنی جو دعا تم نے مجھے دی وہ تمہارے پر بھی۔ اگر تم نے مجھے السلام کہا تو وعلیکم السلام، سلام ہو، اور اگر مجھے بدعا دی تو تم بھی تمہیں موت کی دعا دے رہے، وہی مرے گا، وہی مر جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی تو دعا قبول نہیں ہونی تھی لیکن میری قبول ہو جائے گی، اس کے لیکن اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں کچھ ہو، اب WHO دنیا کا بڑا ادارہ ہے، دوائیاں سپلائی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے مریضوں کی، اس کی اس کی، لیکن اگر اندر اتر کر دیکھا جائے تو معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اور اس حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے جس تیزی کے ساتھ دجالی فتنے آ رہے ہیں۔ پچھلے سال کو ایسا دجالی فتنوں نے گھیر لیا کہ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، ریاض میں بیٹھے بھی الحمدللہ، کتنا کرم ہے اس کا۔ جب نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن پچھلے سال تو ہمارے مسجدیں ویران ہو گئی تھی، مانا مشکل ہو رہا تھا، رمضان کا مہینہ اپنے گھروں میں سچک رہے ہیں، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حرم پر ایسا تسلط ہے کہ دونوں حرموں میں جو پلان رکھے تھے وہ نکلوا دیے گئے کہ اس سے کرونا پھیل رہا ہے کہ ہاتھ لگاتے ہیں کرونا لگ جا، ہاتھ لگاتے ہیں کرونا لگ جا۔ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ فی الدین، کہ دین میں تو بدشگونی نہیں، کسی کی بیماری ہو کے نہیں لگتی ہے۔ دیکھو یہ تو آدمی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اندر کے جراثیم ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت اس جراثیم کو مار دیتی ہے، ورنہ پھر دوا سے آدمی شفا پا لیتا ہے۔ اگر مقدر ہوتا نہیں مقدر ہوتا ہے تو نہیں صحیح، لیکن بیماری اس طرح اڑ کے نہیں لگتی۔ اگر وہاں حرم سے قرآن نکال دیے گئے اور آج ان سے کرونا پھیل رہا ہے، حرم میں اعتکاف موقوف کر دیا گیا، کیسے کرونا پھیلے گا؟ تو بتائیے چونکہ رقاب ہے کجا مارت مسلمانی، ہمارے حرم ہی پہ یہ دجال کا ایسا زبردست قبضہ ہو گیا کہ وہاں نہ اپنی مرضی سے طواف کر سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، بس جتنی وہ اجازت دے گے دجالی طاقتیں اتنا ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سورہ کہف خاص طور سے دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ اب اس کا ترجمہ انشاءاللہ خلاصے تفسیر کرو، اور یہ
خاص طور سے اس کا گھروں میں اہتمام ہو کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھیں۔ اپنے بچوں کو صحابہ کو یاد کرا دیا کرتے تھے بالآخر کے 10 آیتیں، تو اپنے بچوں کو 10 آیتیں بالآخر کی سورہ کہف کی یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں تاکہ ان فتنوں سے حفاظت ہو سکے۔ اور یہ ایسے زبردست فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے پوری تدبیر اور پوری تکنیک کے ساتھ، یعنی جیسے تکنیکی انداز پر آج موبائل ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں، اب موبائل میں ہمارا ڈاٹا محفوظ ہو جاتا ہے کھولنے کے بعد، مگر اس طرح کا فتنہ اس کرونا کے نتیجے میں لایا جا رہا ہے کہ ہمارے بولے بغیر ہی ہم جو سوچیں گے اسے وہ کیچ کر لیں گے۔ ہمارے سوچ میں فکر میں اگر ایمان موجود ہے تو جیسے ہم موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پروگراموں کو، ایسے ہی جب ان کے کنٹرول میں سارا نظام ہوگا، ہماری سوچ اور فکریں ان کے پاس پہنچ جائیں گی تو ان سوچ اور فکروں کو بھی وہیں سے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ آدمی حیرت میں ہوگا کہ صبح تو کلمہ پڑھتا تھا، نماز میں دل لگتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اب تو بدعمالیوں کی نحوست سے ہم سے نمازیں چھنتی ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، فرشتے بٹھا دیتا ہے کہ اس کی شکل اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تو بدعمالیوں کی نحوست سے ہے ہماری، لیکن اس کے بعد یہ ہماری سوچ اور فکر ہی پر کنٹرول کر کے اسے ڈیلیٹ کریں گے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، سب دجالی فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں یہ سورہ کہف عطا فرمائی ہے کہ اگر تم دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اول آخر کی آیت شروع کی 10 آیتیں یاد کر لو، اپنے بچوں کو یاد کرا دو، اور ہر جمعے کو سورہ کہف کا پڑھنے کا، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اب تو موبائلوں میں بھی آ جاتی ہے، اپنے گھر میں سورہ کہف کے سننے کا اہتمام کریں تاکہ دجالی فتنوں سے بھرپور حفاظت رہ سکے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ روایت اس میں آئی ہے کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور سورہ کہف کی اگر کوئی تلاوت کر لے، اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے۔ آئے دن فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح کے فتنوں سے، اور اگر دجال بھی نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ایک بہت عظیم بشارت ہے تو آج کے حالات میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور باقی جو اس میں واقعات ہیں وہ سب ہمارے لیے سبب اور رہنمائی ہے کہ کس طریقے سے اور کیسے کیسے حالات میں اہل ایمان پوری استقامت کے ساتھ جمے رہے اور باطل فتنوں کو ناکام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے اور آپ کی سنتوں سے ٹوٹ کر محبت کریں گے تو یہ دجالی فتنے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ہم اپنے دین و ایمان کے ساتھ اسی طرح جئیں گے اور محنت کریں گے کہ اسی دین و ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین اسلام کو الٹ مذہب نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر طرح کی تدبیریں سکھلائی گئی ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی، جیسے کھانے میں پھونک نہیں مارنا، کیونکہ اس لیے کہ اندر کے جراثیم کھانے میں آ جائیں گے۔ اگر پانی بھی پی رہے ہیں تو برتن الگ ہٹا کر کے سانس لینا، یہ سب وہ تدبیریں ہیں جو ہماری حفظان صحت کے لیے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو سونا چاندی پہننے سے منع کیا، اس لیے جو مرد سونا چاندی پہنتے ہیں تو انہیں کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے اندر سے۔ اسی طرح رات کو جب لیٹنے تو ہمیں کہا گیا کہ چراغ بند کر دیا کرو، اس لیے کہ دن کے اجالے میں جو مسامات ہیں وہ اندر سانس لیتے ہیں، اور رات کا جو اجالا ہوتا ہے تو بدن میں جو مسامات ہیں جو نظر آتے ہیں سوراخ سے اندر کی فاسد گیس باہر نکلتی ہے۔ اگر وہی روشنی جو دن میں ہے رات کو بھی رہے گی تو پھر مسامات کھلیں گے نہیں، بلکہ اسی طرح بند رہیں گے اور باہر کی فضا میں سے راحت کریں گے۔ اور رات کو چونکہ ہوائیں نکلتی ہیں، اس لیے رات کو حکم دیا گیا کہ تم چراغ دور کریں، یعنی بند کر کے لیٹا کرو۔ یہ سب چیزیں اسلام نے ہمیں اس لیے بتائیں تاکہ ہماری صحت کی حفاظت رہے اور دنیا میں تندرستی اور عافیت کی زندگی گزار سکیں۔
تو کوئی الٹن مذہب نہیں ہے ہمارا، ہمیں قدم قدم اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نور یقین کے ساتھ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا ہم حوصلہ کریں، یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔